अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं TM न्यूज़ TV। पेश खिदमत है प्रोग्राम शब रोज़ डॉक्टर KS बटालवी के साथ। होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे, करते हैं शब रोज़ में शब रोज़ की बातें। आज के इस प्रोग्राम में हम इंतहाई अफसोसनाक ख़बर पे गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि हमारे बुज़दिल और बदज़ौक़ दुश्मन ने रात की तारीकी में फिर हमला किया। और हमला कहाँ किया? मसाजिद पे, मदारस पे और सिविल अवाम पे। नाज़रीन, ये वो बात है जो इंतहाई अफसोसनाक है, जिसका हमें अफसोस है। हम तमाम शुहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं, उनके लिए दुआए खैर करते हैं और उनके लवाहिकीन के लिए इज़हार हमदर्दी करते हैं। अल्लाह उन सब को सब्र दे, तहम्मुल दे, बर्दाश्त दे। नाज़रीन, यहाँ हम अपने हुक्मरानों से, अपने उलमाए दीन से, अपनी इस्टेब्लिशमेंट से ये बात करते हैं कि आज उस बुज़दिल और बेज़ौक़ दुश्मन ने जहाँ जहाँ अटैक किया, जहाँ जहाँ मिसाइल मारे, वो सब अल्लाह की इबादत गाहें थीं। क्या इस बदज़ौक़ दुश्मन पर कोई आलमी कानून लागू नहीं है? इस बदज़ौक़ दुश्मन पर कोई इंसानी कानून लागू नहीं है? कोई दीनी कानून लागू नहीं है? वो हिंदू है, हिंदुआना मज़हब में कोई ये एहतराम नहीं है किसी की इबादतगाह का, इंसानियत का? क्या हिंदुइज़्म में इंसानियत का कोई प्रचार नहीं है? ये हमारे सवालात हैं और हम अपने तमाम अकाबरीन से, तमाम दुनिया से ये सवाल करते हैं, इस आलमी दुनिया से, ये अक़वाम मुत्तहिदा से, जो पूरी दुनिया का ठेका लिया हुआ है, जिसने अमन कायम करने का, मामलात देखने का, क्या यहाँ उनकी आंखें बंद हैं? उनको ये मामलात नज़र नहीं आ रहे? इस हिंदू दुश्मन ने, हिंदू की जो मिसाल है, मुंह में राम राम बगल में छुरी, या बगल में छुरी मुंह में राम राम, ये ऊपर से तो बहुत भला लग रहा है, लेकिन अंदर से ये पूरा जहरीला है। इसने किसी कानून की पासदारी नहीं की। अक़वाम मुत्तहिदा से हमारा सवाल ये है, अक़वाम आलम से हमारा सवाल ये है कि क्या मसाजिद में दहशतगर्दी होती है? वहाँ दहशतगर्द पलते हैं, वहाँ दहशतगर्द पैदा होते हैं? मंदिर में दहशतगर्द पैदा होते हैं? किसी मज़ार पे दहशतगर्द पैदा होते हैं? नहीं। आज ये पूरी दुनिया को साबित हो गया कि जहाँ कहीं दहशतगर्दी होती है, वहाँ पाकिस्तान का, मुसलमानों का नाम लिया जाता है। और तमाम दहशतगर्दी जो साबका अदवार में भी हुई है, वो तमाम मसाजिद पे हुई है, या किसी मज़ार पे हुई है, या किसी इबादतगाह पे हुई है, या बच्चों के मदरसे पे हुई है, तालीमी अदारों पे हुई है। क्या ये तालीमी अदारे, ये दरगाहें, ये मसाजिद, दहशतगर्द यहाँ पैदा होते हैं, तैयार किए जाते हैं? ये झूठ है, ये खुल्लम खुल्ला झूठ है। ये मोदी की ज़ुबान, मोदी की अक़वाल, इसमें और उसके फेल में, कौलो फेल में ये खुला तज़ाद है। मैं अक़वाम आलम से पूछता हूँ, क्या कोई मुसलमान किसी मस्जिद में, किसी मंदिर में, किसी इबादतगाह में, किसी दरगाह में दहशतगर्दी कर सकता है? बिल्कुल नहीं। और ये चंद दिन पहले जो पाकिस्तान में हिंदुस्तान के
مودی کے حکم سے، اس شاطر مودی کے حکم سے جو مساجد پر بمباری کی گئی، جو ڈرون حملے کیے گئے، لاہور میں ڈرون حملہ کیا گیا، وہ بھی ایک سکول تھا۔ مرید کے میں جہاں بم گرائے گئے وہ مسجد، سکول اور ہاسپٹل تھا، یعنی فلاحی ڈسپینسری تھی۔ کون سا قانون ہے کسی ہسپتال پر بمباری کرنے کا، کسی مسجد پہ بمباری کرنے کا، کسی مدرسے پر بمباری کرنے کا، سکول پر بمباری کرنے کا؟ کوئی اقوام متحدہ اس کو پوچھنے والی نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کو غور کرنا چاہیے اس معاملے پہ، اور اب ہم اپنے حکمرانوں سے، اپنی آرمی سے یہ سوال کریں گے کہ وہ جو بہتر سمجھیں، جس انداز میں چاہیں وہ سمجھیں، اس انداز میں اس کو شدید ترین جواب دیں۔ اب یہ بانیہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو لچک دی جائے۔ اس کو لچک دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی کمزوری، اپنے حالات، اپنے معاملات کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جتنی جلدی ہو سکے، جتنا ممکن ہو سکے، اس کو بھرپور جواب دیا جائے۔ اس کے لیے پوری عوام آپ کے ساتھ ہے۔ پچھلے دنوں جو مرید کے میں ہنگامہ ہوا، اس کی بھی تفصیلات آپ کے سامنے ہیں۔ وہاں کے ایک معتبر شخص نے جو کہا، ہم وہ بھی ابھی آپ کو سنائیں گے۔ کے جذبات آپ کے سامنے ہیں، یہ سارے یہیں کے مقامی ہیں، رہائشی ہیں، کوئی باہر سے نہیں آیا، نہ رات کو اس واقعے کے بعد کوئی باہر گیا ہے۔ انشاءاللہ مسلمان کی جو فطرت ہے، مسلمان کا جو ایمان ہے، اس میں ڈر نہیں ہے، اس میں شہادت کی تمنا ہے۔ انشاءاللہ شہادت کے لیے ہم سب تیار ہیں اللہ کے انشاءاللہ۔ پاکستان حکومت اور ہمارے جو قائدین ہیں وہ انشاءاللہ ان کی آواز پر ہم سب لبیک کہیں گے۔ اس کی نظر میں ہاسپٹل کوئی اہمیت رکھتا ہے، نہ کوئی مسجد، نہ کوئی مدرسہ۔ اس حملے سے یہ ثابت ہوا کہ سابقہ دوار کی جو دہشت گردی تھی، اس کا جو اصل محرک ہے وہ ہندوستان تھا، وہ مودی تھا، وہ RSS تھے۔ جو RSS کی تنظیم ہے وہ انٹرنیشنل دہشت گرد تنظیم ہے۔ اقوام متحدہ RSS پہ کیوں پابندی نہیں لگاتی؟ کیونکہ وہ مسلمانوں کے خلاف کام کرتی ہے، اور یہ تمام لوگ جو ہیں یہ اسلام اور مسلمان اور پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں۔ یہ اوپر سے مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے بیان بازی کرتے ہیں، لیکن اندر سے یہ سب لوگ ایک ہیں۔ یہ سب لوگ، چاہے وہ RSS ہو، چاہے وہ اور کوئی دل ہو، کوئی تنظیم ہو، کوئی ہندوؤں کی تنظیم ہو یا کوئی اور تنظیم، یہ سب لوگ اسلام کے دشمن ہیں، اور اسلام ان کو ہر حال میں وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا خاتمہ ہو، لیکن یہ اپنے دل سے یہ بات نکال دیں، اسلام کا خاتمہ نہیں ہوگا، کیونکہ اسلام واحد وہ مذہب ہے جس نے پوری دنیا پہ راج کرنا ہے۔ مذہب اسلام پوری دنیا پر پھیلے گا اور پوری دنیا پر اسلام کا راج ہوگا۔ اس کے لیے تھوڑا وقت چاہیے، انتظار چاہیے، اور مسلمانوں کو اپنے ایمان کا سوچنا چاہیے۔ یہ جتنا کچھ ہوا ہے یہ مسلمانوں کو جگانے کے لیے ہے۔ اگر اب بھی مسلمان نہ جاگے تو کب جاگیں گے؟ یہ سیدھا سیدھا اس ہندو بانیے نے مسلمانوں کے ایمان پر ضرب لگائی ہے، ایمان کو للکارا ہے۔ مساجد ایمان کے درسگاہیں ہیں، وہاں نماز پڑھی جاتی ہے، وہاں قرآن پڑھے جاتے ہیں، وہاں بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے دین اسلام کی، قرآن کی۔ اگر وہی ختم ہو جائیں، ان کو ختم کیا جائے، ان کا تو یہی منشا ہے، لیکن میرے اللہ کو یہ منظور نہیں ہے۔ اور مسلمانوں جاگ جاؤ، اپنے ایمان کو مضبوط کر لو۔ غزوہ ہند شروع ہو چکا، اور غزوہ ہند میں لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔
اللہ ہمیں اپنی مدد سے، اپنی طاقت سے فتح نصیب کرے۔ ہم نہ بموں پہ بھروسہ کرتے ہیں، نہ میزائلوں پہ، نہ طیاروں پہ، ہمارا بھروسہ ہمارے اللہ پہ ہے۔ ہم اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ہم اللہ سے ہی ہر وقت مدد مانگتے ہیں، اور اسی کی مدد سے ہم کامیاب ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی کامیاب رہیں گے۔ دیکھتے رہیں ٹی ایم نیوز ٹی وی۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔